أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. لائق تکریم اعزاز محتشم پیارے اسلام بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم سب ماہانہ درس قرآن و حدیث کی اس محفل پاک میں حاضر ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات بسط کا حضور صاحب الاولاق ہمارا آنا، مل بیٹھنا اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہماری اس مسجد کے امام و خطیب، انتظامیہ کے جملہ ممبران، نمازی حضرات اور آج کے درس میں شرکت کرنے والے جملہ ارباب محبت و مودت، بالخصوص پیر سید رشید حسین شاہ صاحب 308 سے تشریف لے کے آئے، برادر محمد کاشف صاحب اور عزیز 307 سے آئے۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کی آج کی اس حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارا سبق پچھلے سبق کے ساتھ ہی پیوستہ ہے۔ بات ہو رہی تھی دنیا سے چلے جانے کے بعد ماں باپ کے اولاد پر حقوق کیا ہیں۔ خالق کائنات قرآن مجید برہان رشید میں جہاں پر اپنے حقوق بیان کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی مخلوق میں، اپنے بندوں میں ماں باپ کے بھی حقوق بیان کرتا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، ان اشکر لی ولی والدی، کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ لفظوں کا ذرا نسق دیکھیے گا، فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ حالانکہ شکر کے قابل تو بہت ساری شخصیتیں ہیں، احسان تو بہت لوگوں کے ہوتے ہیں، کفران نعمت تو کسی حال میں بھی نہیں کرنا چاہیے، شکر تو ہر حال میں کرنا چاہیے، لیکن خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ خالق کائنات کریم رب ہے، وہ بندوں کا مزاج جانتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے رب کا شکر ادا کر لیا تو سب کا کر لیا، تو کہا یاد رکھنا اگر میرے شکر کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ کبھی قرآن مجید برہان رشید کی ہم آیات کا جو آپس میں ربط ہے، اس کے اوپر جو مفسرین نے بہت کلام لکھا نظم قرآن کے اوپر، تو اس میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ بعض آیات قرآن پاک کی ایسی ہیں کہ جن کے اندر آیت بھی ایک ہوتی ہے اور حکم بھی ایک ہوتا ہے۔ بعض آیات قرآن مجید کی وہ ہیں کہ جن کے اندر
آیت ایک ہوتی ہے اور حکم دو ہوتے ہیں۔ دیکھیے مثال کے طور پہ روزے کا حکم ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کے بعد والی آیات بھی روزے کے احکام پر ہیں۔ اب اگر آیت شروع کی ہے تو اس میں روزے کا ہی تذکرہ چلتا جا رہا ہے آخر تک۔ تو یہ وہ آیتیں ہیں کہ جن کے اندر صرف ایک ہی حکم بیان ہوا اور اسی کی ڈیٹیل اور تفصیل بیان ہوتی چلی گئی، جبکہ بعض آیات قرآنیہ وہ ہیں جن کے اندر آیت ایک ہے مگر حکم دو ہے۔ مثال کے طور پہ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب یہاں ذرا ایک لمحہ کے لیے توجہ کی ضرورت ہے اور حاجت ہے اس بات کی کہ روزہ بھی ایک حکم تھا، نماز بھی ایک حکم ہے اور زیادہ اہم ہے۔ اگر وہاں روزے کے لیے مکمل آیت کا انتخاب کیا گیا تو یہاں پر نماز کے لیے بھی مستقل ایک آیت کا انتخاب ہونا چاہیے تھا۔ تو اس میں پہلے نماز کو بیان کر دیا، ساتھ ہی اس کے زکوٰۃ کا مسئلہ آ گیا۔ تو خالق کائنات کریم رب ہے، وہ بندوں کا مزاج جانتا ہے کہ کوئی بندہ کھڑا ہو کر یہ کہہ سکتا ہے ایک پر تو عمل کر لوں پھر اگلی پر بھی کر لوں گا۔ تو فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سمجھیے گا ذرا اس جملے کو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب ایک بندہ ہے جو ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ نماز وہ ہمیشہ پڑھتا ہے، نماز نہیں چھوڑتا ہے، لیکن وہ صاحب نصاب تھا، اس پر زکوٰۃ فرض تھی، وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، تو وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ لیکن معاذ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر کوئی بندہ نماز تو ہمیشہ پڑھے لیکن زکوٰۃ کا منکر ہو جائے کہ زکوٰۃ کچھ نہیں ہے، تو مومن تو درکنار، وہ مسلمان بھی نہیں رہتا، وہ مرتد ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو خالق کائنات نے نماز کے بعد زکوٰۃ کی اہمیت کو بتانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے ایک ہی آیت کے اندر نماز کے بعد زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کیا ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ نماز پڑھتا ہے، خدا نخواستہ زکوٰۃ کا منکر ہو جاتا ہے تو دارہ اسلام سے خارج ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت جس طرح بتائی، ایسے ہی فرمایا انشکر لی والی والدیک، آیت ایک ہے، حکم دو ہیں، کہا تم میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ رب بتانا چاہتا ہے میرے بندو، میں اپنا شکر بھی تب قبول کرتا ہوں جب تم دنیا کے اندر اپنے والدین کا شکر ادا کرتے ہو۔ اور اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر رہتا ہوا وہ رب کا شکر تو ادا کرتا ہے لیکن والدین کا شکر نہیں ادا کرتا، تو گویا کہ جس طرح وہ نماز تو پڑھتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، تو کامل ایمان والا نہیں تھا۔ تو جو بندہ رب کا شکر تو ادا کرتا ہے، والدین کا شکر نہیں ادا کرتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شخص کامل ایمان والا نہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ رب کا شکر ادا کرے، خدا نہ کرے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، اگر کوئی بندہ والدین کے شکر کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دے، اس کا منکر ہو جائے، تو وہ کامل مومن تو درکنار، وہ شخص خود کو مسلمان کہلانے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ تو خالق کائنات نے جس طرح نماز کے بعد زکوٰۃ کی اہمیت بتانے کے لیے ایک آیت میں دو حکم بیان کیے تھے، ایسے ہی خالق کائنات نے اپنے شکر کے بعد ہمارے ماں باپ کے شکر کی اہمیت بتانے کے لیے
ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک، کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو. تو جب میرا شکر ادا کرتے ہو تو ساتھ ساتھ تم اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. ابھی ذرا قرآن پاک کا دوسرا مقام سمجھیے گا. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. نظم وہی ہے، آیت ایک ہے، حکم دو بیان کیے جا رہے ہیں. کہ رب کا فیصلہ ہو گیا اس بات پر کہ عبادت اللہ کی ہے، اللہ کی ذات کے بعد کسی کی عبادت نہیں ہے، عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، اللہ کے بعد کسی کی عبادت نہیں ہے. ہاں اس کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے. حالانکہ ذرا غور کیجئے گا اس کے بعد اللہ کے بعد بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں، سب سے پہلے تو انبیاء کے حقوق ہیں اللہ کی ذات کے بعد. لیکن ہوا کیا، یہاں پر انبیاء کے حقوق کو نہیں بیان کیا گیا، ان کے لیے مستقل آیات کا انتخاب فرمایا. اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ انبیاء کے حقوق کو بتایا. لیکن ان آیات جس کا میں آپ کے سامنے تقابل پیش کر رہا ہوں، تو خالق کائنات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہا میرے بندو یہ رب کا فیصلہ ہو گیا کہ جس طرح رب کے علاوہ کسی کی عبادت رہی ہے، رب کے علاوہ کسی کی عبادت رہی ہے، تو کہا یاد رکھو پھر ماں باپ سے پہلے کسی کے ساتھ حسن سلوک بھی نہیں. یعنی جس طرح اللہ سے پہلے اور اللہ کے بعد کسی کی عبادت نہیں ہے، عبادت اللہ کی ہے. تو کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. لیکن یاد رکھنا یہ مقام بڑا نازک ہے. رب سمجھانا چاہتا ہے کہ ماں باپ عبادت کے لائق نہیں ہیں، ان کو معبود نہ سمجھ لیا جائے. لیکن آیت کے ایک ہی آیت میں بتایا اگر کوئی اہل ہوتا تو ماں باپ ہوتے، اگر کوئی اہل ہوتا نا تو وہ ماں باپ ہوتے. اس لیے کہ جتنی ان کی محنتیں ہیں، جتنی ان کی کوششیں ہیں، اولاد کے لیے جتنی ان کی قربانیاں ہیں، لیکن کہا نہیں عبادت اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے نہیں. ہاں جب ماں باپ کے احسان کی باری آئی تو کہا احسان بہت سارے لوگوں کے ہیں، احسان کے قابل بہت سارے بندے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہا جب احسان کی بات آئے تو سب سے پہلے اگر احسان ہے تو وہ پھر تمہارے ماں باپ کے ساتھ ہے. اور ذرا اسی کے ساتھ اگر ہم ایک قرآن پاک کی تیسری آیت کا مطالعہ کر لیں تو یہ مسئلہ اور بھی حسین طریقے سے واضح ہو جاتا ہے کہ جس طرح نماز کے بعد زکوٰۃ تھی، اور جس طرح اللہ کی بندگی کے ساتھ ماں باپ کا حسن سلوک تھا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ 16واں پارہ سورۃ مریم چل رہی ہے. سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا جب اپنے اللہ کے حکم پر جنگل کے اندر جلوہ گر تھی، جنگل میں تشریف فرما تھی، تو دل کے اندر نا خیال آیا کہ کہاں سایہ نبوت کے نیچے زندگی گزارنے والی مریم اور کہاں آج اس بیابان جنگل کے اندر بیٹھی ہے. اور ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوا، ایک تو درد ذہ ہے، یعنی بچے کی تکلیف پیدا ہونے کا جو وقت تکلیف ہوتا ہے، ایک تو وہ تکلیف کا سامنا ہے، اور دوسرا ذہن کے اندر یہ سوال ہے کہ میں لوگوں کا سامنا کیسے کروں گی. جب لوگوں کے سامنے جاؤں گی تو لوگوں کے سوال ہوں گے، تو سوالوں کے جواب کیسے دیے جائیں گے. تو جب ذہن کے اندر یہ سوال تھا نا تو وہ دل برداشتہ ہو کر نا بے ساختہ زبان سے نکلا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اے اللہ کاش یہ مرحلہ آنے سے پہلے مریم مر چکی ہوتی اور لوگوں نے بھلا دیا ہوتا. تو ان آیات سے ذرا اگلی آیات کو کبھی وقت ملے نا تو قرآن سامنے رکھ کے ترجمے والا پھر ان آیات کو پڑھنا اور ان کا ترجمہ پڑھنا. میں ذرا تھوڑا سا اشارہ کر کے آگے گزرنا ہے.
تو خالق کائنات نے سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا جب ان کی زبان پر یہ جملہ آیا نا کہ کاش یہ مرحلہ آنے سے پہلے میں مر چکی ہوتی، تو رب کائنات نے سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا سے فرمایا مریم گھبراتی کیوں ہے، اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ، جس جگہ پر تیری ایڑی، تیرے پاؤں کی ایڑی زمین کے ساتھ رگڑ کھا رہی تھی نا، وہاں پر ہم نے زمین کا کلیجہ چیر کے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ دیکھیے یہاں میرا رب اپنی قدرت کا اظہار کوئی اور بھی کر سکتا تھا، کسی اور اپنی قدرت کا مظاہرہ کروا دیتا، لیکن کسی اور قدرت کا اظہار نہیں کیا۔ اور یہاں سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا کے قدموں والی جگہ سے، پاؤں والی جگہ سے پانی کا چشمہ نکلوایا، کس لیے؟ میرا رب بتانا چاہتا ہے سب سے ٹھوس اور سخت چیز زمین ہے، مریم اگر تیرے پاؤں کی برکت سے اس کا کلیجہ پھٹ کے، یعنی تیرے قدموں کے سامنے اگر یہ سخت اور ٹھوس زمین موم ہو جاتی ہے تو تیرے بیٹے کے سامنے وہ سخت دل موم نہیں ہو جائیں گے؟ کہا تیرے رب کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، تیرے رب کے لیے یہ کوئی بعید نہیں ہے، تیرے رب کے لیے یہ کوئی دشوار نہیں ہے۔ جو رب چاہے تو تیرے قدموں کی برکت سے زمین کا سینہ پھاڑ کے وہ پانی کے چشمے جاری کروا سکتا ہے۔ کہا جب تیرا شہزادہ، تیرا نور نظر جب لوگوں کے سامنے جائے گا تو کہا وہ اعتراض بعد میں کریں گے، وہ حسن عیسیٰ دے کر فدا پہلے ہو جائیں گے۔ سیدہ مریم پاک نے نا ٹیک لگائی ہوئی تھی ایک کھجور کے خشک تنے کے ساتھ، تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ۔ یارو میرا رب ماں باپ کا مقام بتا رہا ہے، ماں باپ کا احترام تو ہے ہی ہے نا، ماں باپ کا مقام اس لیے کہ مقام سمجھ آئے تو احترام خود بخود سمجھ آ جاتا ہے۔ دیکھیے ہم پیر کا احترام جانتے ہیں، مقام جانتے ہیں تو احترام کرتے ہیں نا، استاد کا، شیخ کا اگر ہم اس کا مقام جانتے ہیں تو احترام کرتے ہیں۔ افسوس آج ہماری نظر سے ماں باپ کا مقام گر گیا، آج ہماری نظر میں ماں باپ کا مقام نہیں رہا۔ جب ماں باپ کا مقام ہماری نظر میں نہیں رہا تو ساتھ ساتھ ماں باپ کا احترام بھی کھو گیا۔ ذرا ماں باپ کا مقام جانیے گا کہ اگر ایک ماں تھی، وہ بیابان جنگل کے اندر بیٹھی تھی، اس کے دل میں صرف یہ بات آئی ہے تو اس ماں سے رب باتیں کرتا ہے۔ یارو کبھی یہ ماں اگر ہمارے ساتھ باتیں کرے تو ہم کہتے ہیں اماں میں نے تو ٹینشن پہلے بڑیاں ہوتی ہیں تے جدو آما تو ننگیاں دے لینی ہے نا میرا عزیز۔ کبھی ایسا نہ کہنا ماں باپ کو یار، اس لیے کہ ان کے دل سے یہ جو جملے نکلتے ہیں نا، یہ جو درد نکلتا ہے، اس درد کو تو میرا خدا بھی محسوس کرتا ہے، اس درد کو تو میرا خدا بھی محسوس کرتا ہے۔ اور یہاں ذرا اس بات کو محسوس کیجئے گا اور بڑی توجہ سے سنیے گا، فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، آپ اس کھجور کے تنے کو ذرا ہلائیے، ساتھ ہی کہا تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، جب آپ اس خشک تنے کو ہلائیں گے تو یہ آپ کے اوپر تازہ کھجوریں گرائے گا۔ ہے خشک تنا لیکن گرائے گا کیا؟ تازہ کھجوریں گرائے گا۔ اس لیے کہ آپ تیسرا پارہ پڑھیے گا سورۃ آل عمران کو، کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے پاس آتے، چونکہ زکریا پاک آپ کے خالو تھے اور سیدہ مریم اپنے خالو کے پاس رہا کرتی تھی، پرورش پاتی تھی، وہ جب بھی ان کے محراب کے پاس آتے نا، ان کے حجرے میں آتے تو وہاں پر بے موسم تازہ پھل ہوتے تھے، تو سوال کرتے کہ مریم ان کا تو موسم ہی نہیں ہے، یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو سیدہ مریم کہتی کہ اگرچہ موسم نہیں ہے مگر میرا خدا دے رہا ہے۔ تو وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میرا خدا بے موسم پھل مریم کو اس کے حجرے میں پہنچا سکتا ہے تو بغیر موسم کے اگر میں اولاد مانگوں تو وہ عطا نہیں کر سکتا۔ اسی مقام پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ،
انک سمیع الدعاء، کہا مولا تو وہ رب ہے جو مریم کو حجرے میں تازہ پھل دے رہا ہے، تو کہا مولا میں تیرا بندہ ہو کر اسی مقام پہ کھڑا ہو کر اپنے بڑھاپے کے عالم میں نیک اولاد مانگ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ اور یہاں ذرا توجہ کیجئے گا، یوں ہی ادھر دعا کی تو خالق کائنات نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہا تو نے اولاد صالح مانگی تھی اور ہم تجھے ایسے بیٹے کی خبر دیتے ہیں کہ ہوگا بھی بیٹا، ہم نے اس کا نام بھی رکھ دیا ہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہا یہ بھی یاد رکھ ہم نے ایسا بیٹا دیا ہے اور اس کا نام ایسا رکھا ہے کہ ہاں کہ ہم نے یحییٰ نام کا اور کوئی بچہ ہی پیدا نہیں کیا۔ اور جب بیٹا ملا تو وہ یحییٰ اپنی ماں کے بھی گود میں تھے، تو رب کا قرآن کہتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا، فرمایا اے یحییٰ ابھی تو ماں کی گود میں پڑا ہے، تو کہا تجھے رب تیری کتاب دے رہا ہے، اس کو مضبوطی سے تھام۔ تو یہ اگر ماں باپ کی ہسٹری دیکھی جائے تو قرآن ہر صورت میں مختلف لہجے میں بتاتا ہے، مختلف الفاظ اور مختلف انداز میں بیان کرتا ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب آپ نے پریشان ہوئی نا تو خالق کائنات نے فرمایا وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، ذرا اس کو ہلا تو ساقط علیک رطبا جنیا، کا تازہ کھجوریں گریں گی۔ اب یقین تو پہلے بھی تھا جو مجھے حجرے میں تازے پھل بغیر موسم کے دیتا تھا وہ خشک تنے سے بھی تازہ کھجوریں دے سکتا ہے۔ اب یقین تو پہلے بھی تھا، لیکن رب ہمیں سمجھانا چاہتا تھا، ہمیں بتانا چاہتا تھا اے ماں باپ کو کبھی بے بس نہ سمجھنا، ماں باپ کو کبھی مجبور اور لاچار نہ سمجھنا۔ آج نوجوان سے کہا جائے نا ماں باپ کا خیال کرو، ان کے پاؤں کے نیچے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تو بیٹا وہ بڑے عجیب سے لہجے کے اندر یہ کہتا ہے چڈو جی وہ اماں دے پیر تے سلیپر بھی کوئی نہیں، تسی کہندے ہو ماں دے پیراں جنت ہے، ماں دے پیراں تے سلیپر بھی کوئی نہیں۔ حالانکہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر ماں کے پاؤں میں سلیپر نہیں ہے تو اس میں عزت میں کمی ماں کی ہے یا تیری ہے؟ وہ برتن مانج کے لوگوں کے گھروں کے اندر 4 بچوں کے پاؤں میں سلیپر بھی ڈلواتی تھی اور نئے کپڑے بھی دلواتی تھی اور فیسیں بھی بھر کے تجھے پڑھاتی بھی تھی، اور آج تیرے پاس ایک ماں ہے اس کے پاؤں میں سلیپر بھی نہیں ہے، اور تو ہے بھی جاب ہولڈر، تو ہے بھی کمانے والا، تو پھر بھی اگر تیری ماں بے بس مجبور ہے تو سن وہ بے بس نہیں ہے، مجبور اور لاچار تو ہے۔ اور نبی پاک اسلام کی حدیث پاک میرے سامنے ہے، فتاوی رضویہ شریف، اعلیٰ حضرت اس روایت کو بیان کرتے ہیں، کہا سنو وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کی قدر کھو جاتا ہے اللہ ان کا رزق بند کر دیتا ہے۔ جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، جو ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، جو ماں باپ کے حقوق کو پہچانتا نہیں ہے، کہ اللہ ان کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ رزق کی تنگی کے اسباب میں سے ایک ماں باپ کی قدر کا کھو جانا بھی ہے۔ یارو اگر ہم کبھی اس اینگل سے دیکھیں تو ہمارا ہر نوجوان، ہر دوسرا نوجوان وہ مجرم نظر آتا ہے، ماں باپ کے حقوق سے غافل نظر آتا ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ تو اس تنے کو ہلا، اور ہلایا اور تازہ کھجوریں گری۔ تو خالق کائنات جہاں پر ہمیں سمجھا رہا ہے کہ لوگوں اگر وہ بے بس ہوتی تو مجبور ہوتی تو رب ان کے ہاتھ سے تنے کو ہلوا کر تازہ کھجوریں نہ گرواتا۔ اور ذرا سمجھو نا اس جملے کو، اگر رب چاہتا کھجوریں دینی تھی نا تو بغیر ہاتھ لگوائے دے دیتا۔ قادر ہے نا، وہ حجرے میں پہنچا رہا تھا تازہ پھل تو ادھر بھی پہنچا دیتا۔ ادھر کیا حاجت تھی کہ مریم تو اس تنے کو ہلا؟ اصل میں رب بتانا چاہتا تھا کہ سنو قدرت میری ہی ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں کرامت تمہارے ماں باپ کی بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ قدرت تو رب کی ہی ہوتی ہے،
قدرت کا مظاہرہ تو خدا کا ہی ہے، لیکن وہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے ماں باپ کا احترام اس اینگل سے سمجھانا چاہتا ہے کہ لوگوں ان کو بے بس نہ سمجھنا، مجبور و لاچار نہ سمجھنا، یہ تو خشک تنے کو ہاتھ لگا دے تو رب تازہ کھجوریں دلوا دیتا ہے، اس لیے کہ رب نے ان کو تمہارے لیے تمہارے ماں باپ کا درجہ عطا کیا ہے۔ اور اتنا کچھ دینے کے بعد نہ پھر کہا کہ اب تیرے لیے شہزادہ آ گیا، اس کو لے اور قوم کی طرف چلی جا۔ قوم سوال کرے تو یہ کہنا انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج کے دن میں کوئی کلام نہیں کر سکتی۔ اور آپ نے ایسے ہی کیا، کہا میں کلام نہیں کروں گی۔ آپ نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، بیٹے سے پوچھ لو۔ وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، وہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی ماں کی گود میں پڑا ہے کہ ہمارے سوالوں کا جواب کیا دے گا؟ تو بیٹا بولا آگے سے، اور بیٹا کیا کہتا ہے؟ کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ کہا لوگوں سنو، میں کوئی عام نہیں، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے میرے رب نے تاج نبوت عطا کیا۔ ذرا سمجھیے گا یہاں پر ایک لمحہ کے لیے، مسئلہ تھا ماں کی عزت کا، بیٹا شان اپنی بتا رہا ہے، اپنی شان بیان کر رہا ہے، تو وہ سمجھانا چاہتا ہے لوگوں جو اولاد کی شانیں ہوتی ہیں نا وہ حقیقت میں ماں باپ کی شان ہوتی ہیں۔ اولاد کا حسن تو ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے، اولادوں کو عزتیں تو ماں باپ کی طرف سے ملتی ہیں۔ تو یہ جملہ سمجھایا کہ سمجھو جس ماں کا بیٹا اتنے مقام والا ہے تو پھر سمجھو اور عیسیٰ ابن مریم کی جو اماں سیدہ مریم ہے تو جانو رب نے مریم کو کتنی عزت عطا کی ہوگی۔ اور اگلی آیت پڑھنا ذرا سورۃ مریم کی، سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اور ایک ماں کا اور جو ہماری زندگی میں ہمارے ماں باپ ہیں یہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے، وہ جناب عیسیٰ پاک نے سمجھایا۔ کہا مجھے رب نے نبی بنا کے بھیجا، مجھے تاج نبوت بھی دیا، کتاب بھی دی، ساتھ میں کہا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہا جب تک زندہ ہوں نا نماز بھی پڑھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، اور جہاں میں نے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے نا، دو کام کرنے ہیں، کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کہا جتنا میرے اوپر نماز پڑھنا ضروری ہے، جتنا میرے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، کہا اتنا ہی میرے لیے میری ماں کا احترام بھی ضروری ہے، اتنا میرے لیے میرے ماں کا احترام بھی ضروری ہے۔ تو یارو یہ میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے اس مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے پڑھی ہیں کہ میرا رب جہاں پر اپنے فرائض کو بیان کرتا ہے تو ساتھ ساتھ ماں باپ کے حقوق بتاتا ہے کہ لوگوں رب کے حقوق کی آڑ میں ماں باپ کے حقوق سے غافل نہ ہو جانا۔ اور اس جملے کو دوسرا ہٹ نہ سمجھیے گا، ہٹ نہ سمجھیے گا، اصلاح سمجھیے گا۔ گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کو ہماری خدمت کی حاجت ہے، اور ہم نے بستر اٹھایا اور 6 مہینے کے چلے پہ چلے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے لیے تیاری ہے، صحابہ پاک کا انتخاب ہو رہا ہے کون کون جائیں گے۔ صحابی حاضر خدمت، حضور میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں، جہاد میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں۔ کہا تیرے گھر میں تیری ماں ہے؟ حضور ماں ہے۔ کہا تو جا کے اپنی ماں کی خدمت کر، تیرے لیے وہی جہاد ہے، تیرے لیے یہی جہاد ہے۔ بھائی ماں لوگوں کے دروازوں پہ بھیک مانگتی پھرتی، ماں بیچاری مانگ مانگ کے اپنا پیٹ پال رہی ہے اور بیٹا تبلیغ پہ چلا ہے۔ کس بات کی تبلیغ کرتے ہم؟ ذرا پلٹیے گا تھوڑا اپنی اصل کی طرف۔ اللہ وحدہ لا شریک سمجھا رہا ہے انشکر لی والدیک، کہا جہاں پر تم میرا شکر ادا کرتے ہو نا، میں رب کا تقاضا ہے میرے شکر کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ یارو آج جو نمازی بن جائے نا، جو نمازی بن جائے تو پھر اس کی نظروں میں ماں باپ کا مقام بھی گر جاتا ہے۔
وہ ماں باپ کو چھوڑ کے کہتا ہے ہن میں اپنی امی دی گل سنا کہ میں نماز دا خیال کراں. یاد رکھیے گا جب ماں باپ کے حقوق سامنے آ جائے نا تو پھر میرا رب جو اپنے حقوق ہے نا ان کو موقوف کر دیتا ہے. اپنے حقوق پہ میرا رب موقوف کروا دیتا ہے. امام بخاری علیہ رحمہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں, صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد اس کے اندر بھی یہ حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے یہ سوال کیا میرے صحابہ تمہیں پتا کس کس بچے نے ماں کی گود میں کلام کیا؟ صحابہ عرض کرتے حضور آپ ارشاد فرمائیے. تو سرکار نے فرمایا 3 بچوں نے کلام کیا تھا. حضور کون کون سے تھے؟ کہا ایک جناب عیسیٰ ابن مریم تھے اور دوسرا وہ صاحب یوسف تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کا فیصلہ کیا تھا کہ قمیص آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے. اور کہا تیسرا وہ بچہ جس نے جریج کی صفائی بتائی تھی. عرض کہ حضور یہ جریج کون تھا؟ جریج کون تھا؟ فرمایا کہ پہلی امتوں کا ایک عابد تھا. حضور اس کی کوئی ہسٹری بتائیں. جارے کائنات نے فرمایا اس کی بوڑھی ماں تھی, اس نے اپنی بوڑھی ماں کا خیال کیے بغیر نہ اس ماں کو چھوڑ دیا, ماں کے احترام کو چھوڑ دیا, ماں کے وقار کو بھول گیا اور کہا اس نے نا اپنے صومعہ کے اندر آ کر اپنی عبادت گاہ کے اندر آ کر عبادت شروع کر دی. بوڑھی ماں کی خدمت تو اس ماں کی خدمت کرنے چاہیے تھی, تو یہ آ کے عبادت میں مصروف ہو گیا. ادھر عبادت میں یہ مصروف تھا, زندگی ادھر گزارے جا رہا تھا. تو کہا ایک دن نا ماں کے دل میں آئی کہ چلو میں جا کر اپنے بیٹے سے ملاؤں. وہ گھر سے چلی اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے اور دروازے پہ صومعے کے دروازے پہ آ کر اس نے آواز دی یا جریج, اے بیٹا جریج. حضور فرماتے ہیں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا. تو نماز کے اندر جب ماں کی آواز سنی نا پہچان تو لیا, تو سوچا کہ نماز پوری کروں یا ماں کی آواز پر لبیک کہوں. تو دل نے یہ فیصلہ کیا نماز بہت ضروری ہے, نماز پڑھ. نماز میں مصروف رہا. ماں نے پھر آواز دی اے پتر جریج. تو جریج بھی نماز میں تھا, اس نے کہا بھی نماز ضروری ہے. ماں وہ بڑا لمبا سفر کر کے آئی تھی بیٹے کے لیے. ماں نے پھر آواز دیا اے بیٹا جریج. جریج سن رہا تھا. اس نے کہا نماز ضروری ہے. جب اس نے نماز کو ترجیح دی نا, ماں نے 3 آوازیں دی تو ماں دل برداشتہ ہو کے جانے لگی. تو جاتے جاتے بد دعا دے دی. کہا لا اماتک اللہ یا جریج حتی تنظر فی وجہ المومسات. کہا کہ اے جریج اللہ تجھے تب تک موت نہ دے جب تک تو بدکارہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے. اور یہ یاد رکھنا یہ ماں باپ جو کہہ دیتے ہیں نا وہ ہو جاتا ہے. ماں باپ جو فرما دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اور یہاں وہ اپنی عبادت کی وجہ سے ماں کو چھوڑے بیٹھا تھا بیچارہ. جانے کائنات علیہ السلام بتا رہے, کہا جب تیسری بار ماں دل برداشتہ ہوگی نا یہ بد دعا دے کے چلی گئی, تو کہا اس علاقے کے اندر ایک عورت کے ہاں ناجائز بچہ پیدا ہو گیا. عورت سے پوچھا گیا یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ جریج کا ہے, اس عابد کا ہے. بادشاہ کے پاس مسئلہ گیا, قاضی کے پاس مسئلہ گیا. قاضی نے کہا اس کا صومعہ گرا دو, عبادت والا جو اس کا حجرہ ہے اس کو گرا دو اور اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ. کہ یہ شخص دین کے نام پہ دبا ہے, دین کے نام پہ یہ دین کو بدنام کرتا ہے اور دنیا کی لذتیں کماتا ہے دین کے آڑ کے اندر. کہا اس کا صومعہ گرا دو. عبادت کا اس کی گرائی اور اس کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لایا گیا. بادشاہ نے پوچھا وہ دین کے نام پہ تو اتنا بڑا جرم کیا تو نے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ بچہ, اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ بچہ تیرا ہے. تو جریج کا جملہ سنیے گا. اس نے کہا نماز پڑھنے دیتے ہو؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اس کے بعد کہا میں بچے سے کلام کر سکتا ہوں, بچے سے پوچھ سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگا بچہ تو ابھی چند گھنٹے یا چند دن کا ہے, یہ بچہ کیسے کلام کرے گا؟ کہا پوچھ لیتے ہیں ابھی. جریج آگے بڑھا اور بچے سے پوچھا کہ بیٹا بتا تیرا باپ کون ہے؟ جو ماں کی گود میں پڑا تھا, چند دن کا بچہ ہے, کلام کر کے کہتا ہے کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے اور میرا باپ یہ جریج نہیں ہے, فلاں چرواہا ہے, اور میری ماں نے محض جریج کو بدنام کرنے کے لیے اس پہ تہمت لگائی ہے. اور جب یہ جملہ کہا تو وہ قاضی بیٹھا ہوا کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اتنا صاحب کرامت شخص, اتنا مقام اور اتنا مرتبہ ہے اس بندے کا کہ اگر یہ بچے سے کہتا ہے جس عادت میں جس عمر میں بچے بولتے نہیں ہیں, تو بچہ اپنی زبان کے تالے کھول کے کلام شروع کر دیتا ہے. اتنی قدرت رکھتا ہے یہ, اس کا حکم, اس کا آرڈر, اس کے جملے اتنی طاقت والے ہیں. تو کہا کہ ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی,
تو اس نے کہا جریج ہم معذرت کرتے ہم سے غلطی ہو گئی. تو جریج کا جواب سنیے گا. اس نے کہا آپ سے غلطی نہیں ہوئی, غلطی مجھ سے ہوئی ہے. اس نے کہا غلطی تمہاری نہیں, قصور میرا ہے. کہا کس بات کا؟ کہا میں نماز میں تھا, میری ماں نے مجھے آواز دی تھی, ایک آواز دی, دوسری آواز دی, تیسری آواز دی, اور میں لبیک نہ کہہ سکا. کہا اس وقت میری ماں نے کہا تھا کہ اللہ تجھے تب تک موت نہ دے جب تک تیرا واسطہ بدکار عورت سے نہ ہو جائے. کہا مجھے یقین تھا کہ قیامت تو آ سکتی ہے مگر مجھے موت نہیں آ سکتی جب تک میری ماں کا کہا ہوا جملہ پورا نہ ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت. اور ماں نے جب یہ جملے کہے تھے تو کبھی سوچنا کیا وہ راضی تھی؟ یارو کیا آج ہم اپنی ماں کا دل نہیں دکھاتے؟ کیا ہماری مائیں جھولیاں اٹھا اٹھا کے ہمارے لیے بددعائیں نہیں کرتی؟ وہ فتح مکہ والدین نبی پاک علیہ السلام نے جو التجا کی تھی, آرزو کی تھی, کہا لو ادرکت والدیہ, کاش آج ہوتے میرے والدین. چلو دونوں نہیں, دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہوتا. کہا میں نماز میں ہوتا اور مجھے وہ آواز دیتے انا فی صلاۃ العشاء وقد قرأت فاتحۃ الکتاب ثم تنادی یا محمد انا ترکت الصلاۃ. کہا میں نماز چھوڑ دیتا. یارو کبھی سوچنا کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ تو وہاں کے پکار کے لیے اپنی نماز جو فرض ہے, اور پھر نماز بھی ہماری نماز جیسی نہیں ہے جس نماز میں چہرہ اٹھ جائے تو رب انسانیت کا قبلہ بدل دے. تو میرے آقا کہتے میں وہ نماز چھوڑ دیتا لیکن ماں کی آواز پر لبیک ضرور کہتا. اس لیے خدا جانے یہ زندگی پھر مجھے یہ موقع عطا کرتی یا نہ کرتی. انشکر لی والی والدیک, رب کہتا ہے تم کیا کرو, تم جہاں پر میرا شکر ادا کرتے ہو تو کہا لازم ہے کہ وہاں پر تم اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. تو یارو قرآن مجید برہان رشید اور حدیث طیبہ کا ذخیرہ یہ ماں باپ کی حقوق کو بیان کرتا ہے. بات ہو رہی تھی ماں باپ کے وصال کے بعد ان کے حقوق, اور پچھلے سبق کے اندر ہم وہ حدیث پڑھ رہے تھے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کے جواب کے اندر ارشاد فرمائے تھے کہ ماں باپ کے حقوق کون کون سے ہوتے ہیں, اور اس میں 4 ہم نے حق پڑھے تھے. سب سے پہلا ماں باپ کا حق ہے ان پر صحیح نماز جنازہ پڑھنا, اور دوسرا حق ماں باپ کے وصال کے بعد ان کا ہے ان کے لیے کثرت استغفار, اور تیسرا حق ان کا ہے کہ ان کے وعدے کو پورا کرنا, اور چوتھا حق یہ ہے کہ جو ان کے خونی رشتے ہیں ان کو جوڑے رکھنا. اس کو ہم نے پڑھا تھا. اور 5واں حق کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا, جو تمہارے ماں باپ کے دوست ہیں نا ان کا خیال کرنا. کہا جو ماں باپ کے دوست ہیں ان کا خیال کرنا, یہ ماں باپ کے وصال کے بعد ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان کا 5واں بڑا حق ہے. اور ذرا اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل کے اندر ہم تھوڑا سا جانا چاہتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب کے شہزادے ہیں عبداللہ بن عمر, وہ جانے کائنات کے در دولت پر حاضر خدمت تھے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا مجھے میرے ابا کے دوستوں کو چھوڑنے کا اختیار ہے؟ مجھے میرے ابا کے دوستوں کو ترک کرنے کا, قطع تعلقی ہونے کا, ان کو چھوڑنے کا اختیار ہے؟ تو جانے کائنات علیہ السلام نے فرمایا احفظ ود ابی کا, اپنے ابا کے دوستوں کا خیال کر, اپنے ابا کے دوستوں کا خیال کر. عرض کیا رسول اللہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے کہ میں اپنے ابا کے دوستوں کا خیال نہ کر سکوں, قطع تعلقی ہو جائے, تو حضور نے فرمایا لا تقطعہ, ہاں یہ کام نہ کرنا, اپنے ابا کے دوستوں کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرنا, ان کا خیال ضرور کرنا, ان کو پکڑے رکھنا, سنبھالے رکھنا. یا رسول اللہ اگر ایسا ہو جائے تو نقصان کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یطفی اللہ نورک, یاد رکھ جس دن تیری طرف سے ایسا ہو گیا کہ ابا کے دوستوں سے قطع تعلقی ہو گئی, کہ رب اسی دن تیرے چہرے کا نور بجھا دے گا.
رب تیرے چہرے کا نور ختم کر دے گا. یارو اگر صحابی رسول ابا کے دوست کو، امی کی سہیلی کو چھوڑنے کی بات کریں تو حضور فرمائیں اس سے تیرے چہرے کا نور ختم ہو جائے گا. تو پھر کبھی ذرا جانیے گا کہ آج ہم ماں باپ سے ڈائریکٹ قطع تعلقی کر کے، ماں باپ سے ڈائریکٹ قطع تعلقی کر کے، ماں باپ کو چھوڑ کے شکوہ جا کے ہم حجام پہ کرتے ہیں. فیشل کروایا تھا تو رنگ نہیں گورا ہوا. قطع تعلقی ماں باپ سے، دل دکھانا ماں باپ سے، آنسو بہانا ماں باپ کے، اور شکوے جا کے حجام سے کرنا. یاد رکھنا کہ چہروں کا نور یہ کریموں اور فیشل سے نہیں جاتا. یہ چہروں کا نور ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ اور ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے آیا کرتا ہے. یہ چہروں کی چمک کس وجہ سے آتی ہے کہ جب بندہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے. یاد رکھیے گا بندہ اپنے ماں باپ کے دوستوں کو چھوڑتا کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ تو اکثر گھر میں ہوتے ہیں، تو پھر ماں باپ کے پاس جو ان کے دوست آتے ہیں نا، وہ آ کے ہمارے کرتوت بتاتے ہیں. مثال کے طور پہ ابے کے دوست ہیں تو آئیں کے بتائیں گے وسیم ادھا ادھا دا آ کم کردہ باہر ادھا ذرا خیال کر. تو جب مجھے پتا چلا کہ جناب والا وہ میری شکایتاں آ کے مطلب کہ میرے ابے دے دوست نے لائیں تو پھر ادھر تو اپنا دشمن ہو گیا وہ بابا. وہ جتنے نظر آیا تو آپ وہ اچھا نہیں لگ گیا. پھر ادھر تباد امی کی سہیلی اگر ہماری غلطی اس کو پتا چل گیا، اس نے آ کے ہماری امی کو بتا دیا کہ تیرا بیٹا ایسا ایسا ہے، اس کو ذرا روک، تو اس دن کے بعد امی کی سہیلی بری لگنی شروع ہو گئی. پہلے وہ ماسی لگتی تھی، پہلے ابے کا دوست ہمارا چاچا لگتا تھا، جب تک وہ ہمیں تحفے دیتا تھا، جب تک وہ ہمیں عیدیاں دیتا تھا، جب تک وہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتا تھا. وہ بڑا مہربان تھا، وہ بڑا شفیق تھا، وہ بہت اچھا تھا. لیکن جب اس نے ہمارے عیب بتائے اس دن سے وہ برا لگنا شروع ہو گیا. اور اسی وجہ سے جن نوجوانوں کا اپنے ماں باپ پہ گلہ ہے، ماں باپ پہ شکوہ ہے، سبب اس کے اندر بھی ایک یہی ہے کہ اگر ماں باپ برائی سے نہیں روکیں گے تو ماں باپ ٹھیک ہیں. جس دن ماں باپ نے اچھے برے کی تمیز بتا دی، اچھے دوست اور برے دوست کا فرق سمجھا دیا، اور یہ کہا کاکا اس کے ساتھ پھرا کر، اس کے ساتھ اسے گریز کیا کر، اسی دن کے بعد ہمارے ماں باپ ہمارے دشمن ہو گئے. پھر ہمیں ماں باپ کے اندر عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے دوستوں میں عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھنا جب تیری آنکھ ماں باپ کا عیب دیکھے نا، ماں باپ کے دوستوں کا عیب دیکھے، تو سمجھ جانا کہ عیب تیرے اندر ہے، عیب تیرے اندر ہے. ذرا اس بات کو یوں سمجھتے ہیں، آج خواجہ ہند الولی کا عرس پاک ہے، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آج عرس مبارک ہے. آپ تشریف فرما تھے، ایک دن آپ کے پاس نا ایک سنیاسی آیا، کہ آپ کو پتا ہے وہ چلتے پھرتے حکیم ہوتے ہیں، ان کے پاس چند ٹوٹکے ہوتے ہیں اور یہ چلتے پھرتے ہوتے ہیں. وہ سنیاسی آیا تو وہ آ کر نا خواجہ صاحب کے سامنے بیٹھ گیا. تو جب اس کی نظر خواجہ صاحب کے سینے پہ پڑی نا تو وہ شش کر اٹھا. اس نے کہا عجیب حیرانگی کی بات ہے بشر اور سینہ سارے کا سارا نور ہے. تو یا اللہ تیرا شکر ہے سارے بیلی جاگ گئے نے اس گل تے. تو مینوں پتا ہوندا اتنے جاگنے تو میں پہلے کہہ لینی سی یہ گل. اس لیے جب حقوق کی باری آ جائے تو وہ ذرا تھوڑے سے ہمیں ہمارے مزاج ذرا وہ تھوڑے سے دھیمے ہو جاتے ہیں، ہمارے اعصاب جواب دے جاتے ہیں، کیا کریں. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ جملہ سنا نا تو کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. اس لیے کہ مومنوں کے پاس تو نور ہے، اور ابھی تک تو، اور اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ بھائی تم نے اگر حق اور باطل کا فرق دیکھنا ہونا تو دیکھ لینا نور کن کے پاس ہے. وہ ہمارے ایک معروف خطیب صاحب تھے، وصال فرما گیا اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا فرمائے. وہ کہا کرتے تھے نور مانتے نہیں تو نور مانگتے نہیں، نور مانتے نہیں تو نور مانگتے نہیں، نور مانگتے نہیں نور ملتا نہیں، نور ملتا نہیں تو نور ہوتا نہیں.
جب تک نبی کو نور مانیں گے نہیں تو نبی خدا سے نور مانگیں گے کس منہ سے بھائی؟ نبی کو نور مانیں گے تو خدا سے مانگیں گے نا، خدا سے مانگیں گے تو خدا دے گا نا، خدا دے گا تو ہوگا۔ اس لیے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کون صاحب نور ہے۔ تو جب کہا کہ بابا بڑی حیرانگی کی بات ہے بشر اور سینہ سارا نور سے بھرا ہے، تو کہا اللہ کا شکر ہے۔ کہا لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا کاش یہ جو تیرے سینے پر ایک داغ ہے نا، دبا ہے، وہ نہ ہوتا، کاش یہ دبا نہ ہوتا، داغ نہ ہوتا تو کمال کا سینہ تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں اس کا یہ داغ تو ہے لیکن اس کا حل تیرے پاس ہے۔ تو سناسی ذرا نا تھوڑا سا چوڑا ہو کے بیٹھ گیا، ابھی بابے نے بھی میری حکمت نو مان لیا، بابے نے بھی میری حکمت نو مان لیا کہ ہاں تیرے پاس حل ہے۔ اس نے کہا بولیے کون سا نسخہ؟ کہا نسخے دی لوڑ کوئی نہیں، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا عجیب مسئلہ ہے بھئی، ہے داغ تیرے سینے پہ اور کہتے مجھے ہے کلمہ میں پڑھوں، کلمہ میں پڑھوں گا داغ تیرا اتر جائے گا۔ کہا اس کے لیے کوئی دوائی بتا، کوئی بوٹی بتا، کوئی نسخہ بتا، وہ آزماتے ہیں۔ کہا نہیں، چھڑ بوٹیاں، چھڑ دوائیاں، کلمہ پڑھ داغ اتر جائے گا۔ اس نے کہا پکی بات ہے؟ کہا جی پکی بات ہے۔ کہا چل میرا دین جدھر جاوے جاوے، تیرا داغ تل تھے۔ سریاسی احسان کر رہا بابا جی پہ، کہا پڑھ کلمہ۔ تو بابا جی نے کلمہ پڑھایا نا، تو سریاسی نے پڑھا، تو جب آنکھ کھول کے بابا جی کا سینہ دیکھا تو بالکل صاف تھا، تو داغ بالکل نہیں تھا، داغ سے صاف ہے سینہ۔ تو بابا جی سے نے کہا جب سینہ دیکھا نا بے داغ، تو کہا ساری گل ہو گئی، ساری گل مان لئی، تیرا داغ لے گیا، میرا دین جدھر گیا گیا۔ پر ایک گل سمجھا مینوں آج تی حکمت نہیں سمجھ آئی تیری۔ بھئی درد مریض کو ہے، دوائی ڈاکٹر کھا رہا ہے، درد مریض کو ہے، دوائی ڈاکٹر کھا رہا ہے، اور ٹھیک کون ہو رہا ہے؟ کھاوے پوتے ماں پہ ہی رکھ دی۔ کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ کلمہ میں نے پڑھا ہے اور چہرہ سینہ تیرا بے داغ ہو گیا، سینہ تیرا روشن ہو گیا۔ تو بابے نے کہا آپ یہ سمجھ اس بات کو، پہلی بات تو یہ جاننا کہ سنیاسی نہیں جانتے، ولی جانتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ جاننا کہ سنیاسی نہیں جانتے، ولی جانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے وہ جو تجھے داغ نظر آتا تھا وہ میرے سینے پہ نہیں تھا، وہ داغ تیرے چہرے پہ تھا۔ کہ حقیقت میں جو میرا سینہ ہے اس کو تو رب نے شیشہ بنایا، کہ اس کے اندر تجھے تیرا چہرہ نظر آتا تھا، تیرا چہرہ تھا کفر والا، کالا۔ تو کہا جب شیشے میں جو دیکھا جائے تو وہی نظر آتا ہے نا، کہ اصل کے اندر وہ داغ سینے پہ نہیں، وہ داغ تیرے چہرے پہ تھا۔ جب تو نے کلمہ پڑھا تو تیرے کفر کی سیاہی کو رب نے ایمان کی نورانیت میں بدل دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ کہ حقیقت کے اندر رب تعالیٰ نے تیرے کفر کی اس سیاہی کو تیرے اس نور کی نورانیت میں بدل دیا ہے۔ تو کہا جب نور کو نور میں دیکھا تو سیاہی کہاں سے نظر آئے؟ میاں جان اس بات کو، جب ماں باپ کے چہرے پہ تجھے دبا نظر آئے نا، نالیاں پہ چپ کر جانا سانو کی بھی موڑ کوڑ کے بولوی گل ہوتے لے آنا، تو کوئی ایسی گل نہیں، آپ تو جب تک جیندے تو درستہ چلتے رہنے ہیں نا جی، یا آپ کہڑا آج ہی مکا دینی ہے گل۔ ہاں جی میں سوچ رہا سی بھی میں اعلیٰ حضرت پاک دی کتاب لال لے کے آیا سی، بھی آج آپ 12 دے 12 پڑھ چھڑنے تو ایک بھی نہ پڑھے، آج ایک بھی نہ پڑھ سکے آپ۔ اور سنیے گا ذرا اس بات کو توجہ کے ساتھ، اگر ماں باپ کے اخلاق کے اندر، ماں باپ کے کردار کے اندر، ماں باپ کے شخصیت کے اندر، ماں باپ کے دوستوں کے اندر عیب نظر آئے نا، تو ایک دفعہ آنکھ جھپک کے دیکھنا کہیں تیری آنکھ نے دھوکہ تو نہیں کھایا، کہیں وہ عیب تیری اپنے اندر تو نہیں ہے۔
تو پھر جب اپنا عیب نظر آئے گا نا، جب یہ محسوس ہوگا نہیں میری نظر کمزور ہے، مجھے ہی اپنے علاج کی حاجت ہے، تو پھر یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ نہیں، اگر صفراوی مادے والے کو آپ میٹھی چیز بھی دیتے ہیں وہ کیا کہتا ہے؟ کڑوی ہے۔ تو اصل کے اندر وہ ماں باپ جھوٹے نہیں ہوتے، وہ ماں باپ برے نہیں ہوتے، وہ اصل کے اندر وہ تمہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، اس وقت جوانی کا جنون ہوتا ہے، کیونکہ جوانی جنون ہے، تو جوانی کا جنون ہوتا ہے جس کے اندر پھر ماں باپ کی اصلاح ہمیں بہت برا محسوس ہوتی ہے، لیکن ایسے مراحل آئے ہیں تو ماں باپ کو چھوڑنا نہیں، اس لیے کہ جو اسلام ماں باپ کے دوستوں کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ ڈائریکٹ تمہیں ماں باپ کو چھوڑنے کی کب اجازت دے گا؟ وہ ڈائریکٹ ماں باپ کو چھوڑنے کی کب اجازت دے گا؟ اب جانے کائنات علیہ السلام کے اسی صحابی عبداللہ بن عمر کی ذرا بات سنیے گا کہ جنہوں نے کہا کیا تھا حضور ماں باپ کو چھوڑنے، ماں باپ کے دوستوں کو چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا تھا اللہ تیرے چہرے کا نور بجھا دے گا۔ آپ گورنر بن گئے اور مکہ معظمہ عمرے کے لیے تشریف لے کے گئے، تو آپ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان پیدل چل رہا ہے، ایک نوجوان پیدل چل رہا ہے۔ جب اس نوجوان کو پیدل چلتے ہوئے دیکھا نا تو آپ نے اس کو پہچان لیا، اور پہچان کر ٹھہر گیا، اور ٹھہر کر اس نوجوان سے کہا السلام علیکم۔ اس نوجوان نے کہا جی وعلیکم السلام۔ آپ نے اچھی طریقے سے پہچان کے اپنی سواری سے نیچے اترے اور کہا اس نوجوان سے کہ کام تو کیجئے۔ کہا جی بتائیے کیا کرنا ہے؟ کہا یہ میرے سر پہ نبی پاک کا امامہ ہے، ذرا یہ تو پہن کے دکھائیے۔ اس نے کہا جی یہ کون سا مشکل کام ہے، دیجئے لائیے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امامہ شریف دیا تو اس نوجوان نے امامہ پہن لیا۔ کہا یار بڑے اچھے لگتے ہیں، کام اور کر دو۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا میری سواری پہ بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ پیدل چلنے والا بندہ عرب کے صحرا کے اندر، تو کہا مجھے اگر سواری مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ سواری پہ بیٹھ گیا۔ جب سواری پہ بیٹھا نا تو کہا یار بہت اچھے لگتے ہو، ایک کام اور کر دو۔ کہا کیا؟ کہا تو میرے آگے چل، میں تیرے پیچھے چلتا ہوں۔ یارو یاد رکھنا، جب بندہ کسی کے پیچھے ہو جائے نا تو بندہ ہی نہیں چھپتا، بندے کے عیب بھی چھپ جاتے ہیں، بندے کے عیب بھی چھپ جاتے ہیں یار۔ جب تک ماں باپ کے بندہ پیچھے چھپا رہے نا تو بندے کے عیب چھپے رہتے ہیں۔ کتا کسی دا ہوئے نا، کتا کسی دا ہوئے تے بلوکی نو بٹا نہیں مار دے بھی فلانے دا ہے تے جے پتر بن کے رہے، پتر ساری زندگی اگر بیٹا بن کے رہے تو کبھی سوچئے گا تو پھر کیا میرا رب اس بندے کو کبھی رسوا ہونے دے گا؟ کہا تو میرے آگے چل، میں تیرے پیچھے چلتا ہوں۔ کہا جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ نوجوان سواری پہ بیٹھ کے آگے چلا، عبداللہ بن عمر پیچھے چلے۔ وہ جو آپ کا خادم تھا نا پرسنل، وہ یہ سوال کرنے لگا کہ حضور یہ تو ایک دیہاتی آدمی ہے، پین کا رہنے والا ہے، انہم یردون بالیسیر، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ راضی ہو جاتے ہیں، اگر آپ سلام کر کے گزر جاتے یہ تو راضی ہو گیا تھا کہ آپ مجھے آج عبداللہ بن عمر نے سلام کیا، لیکن آج آپ نے اس کو سلام بھی کیا، اپنا امامہ شریف بھی دیا، سواری بھی دی، آگے بھی چلایا، اتنا کچھ کرنے کی حاجت کیا تھی؟ تو عبداللہ بن عمر کا جواب سنیے گا، کہا یہ سب کچھ میں نے اس نوجوان کو نہیں دیا، حقیقت میں اپنے ابا حضرت عمر کو پیش کیا ہے۔ کہا یہ سلام میں نے اپنے ابا جی کو کیا ہے، اور یہ سواری میں نے اپنے ابا جی کو پیش کی ہے، اور یہ امامہ میں نے اپنے ابا جی کو دیا ہے، اور آگے میں نے آج یوں سمجھا کہ شاید میرا ابا ہی چل رہا ہے۔ کہا حضور اس کا کیا مطلب؟ کہا تجھے نہیں وہ حدیث یاد، مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا من احب ان یصل اباہ فی قبرہ فلیصل اخوان ابیہ بعدہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اپنے ماں باپ سے احسان کرے، بھلائی اور حسن سلوک کرے، کہا اس کو چاہیے کہ وہ مرنے کے بعد ابا کے دوستوں کا خیال رکھے۔ کہا اگر ماں باپ کے وصال کے بعد وہ ابا کے دوستوں سے بھلائی کرتا ہے، دوستوں سے اچھائی، دوستوں سے حسن سلوک کرتا ہے، تو کہا اجر اسے ایسے ہی ملتا ہے کہ جس طرح ڈائریکٹ وہ بھلائی اپنے باپ سے کر رہا ہے۔ تو اس خادم نے سوال کر دیا، اس نے کہا حضور یہ حدیث پاک تو ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی،
لیکن یہ ابھی نوجوان ہے اور آپ کے ابا جی بوڑھے ہو کے گئے ہیں، تو یہ آپ کے ابا کا دوست کیسے ہو گیا؟ اگر تو آپ کسی بوڑھے کے ساتھ محبت کرتے تو مجھے بھی سمجھ آ جاتی کہ آپ کے ابا جی کا دوست ہے، لیکن یہ تو نوجوان ہے۔ آپ کا جواب سنیے گا، کہا ان ابا ھذا کان ود لعمر بن الخطاب، کہا اس کا جو باپ تھا نا وہ میرے ابا حضرت عمر سے محبت کرتا تھا۔ اس کا باپ میرے ابا حضرت عمر سے محبت کرتا تھا۔ اور یاد رکھنا، جو چہروں کا نور تازہ رکھنا چاہتے ہیں وہ ابا کے دوست تو رہے دوست، وہ ابا کے دوست کی اولاد کا بھی خیال رکھتے ہیں، وہ ابا کے دوست کی اولاد کا بھی خیال رکھتے ہیں، کیا سوچ کر کہ یہ وہ امر ہے، یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے خدا بھی راضی ہوتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہوتے ہیں، اور اللہ تحفے میں چہرے کا نور بھی عطا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ احادیث کا ذخیرہ پیش کر رہے ہیں، اور اس میں جو چھٹا حق، یہ پانچواں حق ہو گیا ماں باپ کا۔ آج بیٹھے ہو تسی تو کہنا، تسی تو ٹیک لا کے بیٹھے ہو، حاجی جنہاں دی ٹیک لگی انہاں تو کہنا ہی کہنا نا، تے جڑا خیر نہ اللہ دی توفیق نال سویرے 4 ویلے دا اٹھیا ہے، 4 بجے دا۔ اج سچی گل ہے، میرا دل کردا سی میں جمعے تو بعد فون کر کے کہاں بھی یار اج دا درس کل نہ کر لئیے، سچ ہے۔ لیکن پھر میں سوچا کہ نہیں، برکت انہیں دینی تے او دی مہربانیاں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ بلکہ وہ آج ایسا ہی ہوا ہے اتفاق سے، میں ایک جگہ پر گیا تو وہ دوست ادھر بھی میرے ساتھ تھے، وہ ایسے ختم شریف میں شریک ہو گئے، میں اگلی جگہ پر گیا تو وہی دوست ادھر بھی آ گئے، میں تیسری جگہ پر گیا تو وہ ساتھی ادھر بھی آ گئے، تو میں اپنا بیان روک کے کیا میں کہا بیلیو تسی ہے ہو میرے مگر تے وہ کون؟ تے او اگوں درویش سی کہنے لگا جے سانو پتہ لگ جاندا نا بھی تو تیناں جگہ تے جانا تے اسی تانوں سویرے مدرسے چک لینا سی، بھی اسی بھی تیناں جگہ تے جانا تے تسی بھی تیناں دے مہمان ہو، تے چلو رل کے چلنے ہیں۔ تو بار کے یہ سلسلے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ سدا سلامت رکھے۔ اگر یہ زندگی کی چند سانسیں ہیں تو اللہ تعالیٰ دین کے حق میں قبول فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں باپ کا وصال کے بعد، فوت ہونے کے بعد ان کا چھٹا حق بتاتے ہیں۔ دس دے ماں نہیں، ذرا سبحان اللہ ڈلی گئے، کہا ماں باپ کا چھٹا حق یہ ہے کہ ماں باپ نے اگر زندگی میں اولاد کے حق میں قسم کھائی ہونا تو بیٹا کبھی اپنے ماں باپ کی قسم کو توڑے نہ۔ اور اعلیٰ حضرت اس کی مثال دیتے ہیں، کہا ان کی قسم کے بعد، یعنی ان کی قسم اٹھا لینے کے بعد جب ان کا وصال ہو گیا تو پھر کیا کہے، مثلا ماں باپ نے قسم کھائی تھی کہ میرا بیٹا فلان جگہ نہ جائے گا، یا فلاں سے نہ ملے گا، یا فلاں کام کرے گا، تو ان کے بعد یہ خیال نہ کرنا کہ اب وہ تو نہیں، ان کی قسم کا خیال نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ بیٹا میرا فلاں جگہ پر، یعنی گناہ کے کام پہ نہیں جائے گا، انہوں نے قسم دی تھی کہ میرا بیٹا اچھائی کے کام سے پیچھے نہیں رہے گا، تو کہا ماں باپ کے وصال کے بعد وہ یہ نہ خیال کرے وہ مر گئے، یہ ان کے وصال کے بعد ان کا چھٹا حق ہے جس کو ہمیشہ سالم رکھے اور باقی رکھے، یہ سوچ کر کہ میرے ماں باپ نے جو مجھے قسم دی ہے کہیں میں اس کا خلاف کر کے ان کی قسم کو توڑ نہ دوں۔ یارو اس بات سے ذرا تھوڑا سا توجہ کیجئے گا اس کے اوپر کہ اگر ماں باپ قسم اٹھا دیں تو ماں باپ کا حق ہے اس قسم کو نہ توڑا جائے، تو اگر خدا کا حکم ہو تو اسے کیسے موڑا جائے گا؟ جو نبی پاک کا حکم ہو اس حکم کو کیسے موڑا جائے گا؟ اس لیے اولاد کا حق ہے، اولاد کا حق ہے وہ ساری زندگی اپنی خواہشوں کو نہ دیکھے،
اپنی ضرورتوں کو نہ دیکھے، یہ نہ دیکھے کہ ماں باپ نہیں ہیں، تو اس بات کو خیال رکھے کہ اگر وہ فوت ہو گئے تو پھر بھی ان کی قسم کو نہیں توڑ سکتا، تو اگر وہ موجود نہیں ہے تو بندہ کہے ہن کیڑا ابا دیکھ رہا ہے، ابے نے بری جگہ سے منع کیا ہے، بری دوستوں سے منع کیا ہے، بری سنگت سے منع کیا ہے، برے کاموں سے منع کیا ہے، اور قسم دے دی ماں باپ نے کہ میرا بیٹا اس جگہ پہ نہیں جائے گا۔ لیکن یہاں پر سنیے گا اس بات کو، ماں باپ اگر قسم اچھائی کے روکنے کے لیے، یعنی مثال کے طور پر ماں باپ قسم اٹھا دیتے ہیں کہ میرا بیٹا داڑھی نہیں رکھے گا، اب اس قسم کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ماں باپ اسی طرح کسی گناہ کے کام کی قسم دے دیتے، گناہ کے کام کی قسم دے دیتے، تو اس قسم کا پورا کرنا ضروری نہیں۔ سرکار کے صحابی پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا در دولت ہے، صحابی پاک مسلمان ہو گئے تو ماں جی نے احتجاج کر دیا، ماں نے نا اپنی ذات کی قسم دے کے کہا جب تک تو محمد کو نہیں چھوڑے گا نا میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی، محمد کو چھوڑ دے۔ تو حضرت سعد، یہ صحابی پاک کا نام تھا، آپ نے کہا آپ نہ باز آئے، سرکار کے در دولت پہ حاضری دیتے رہے اور ایمان چلتا رہا۔ ایک دن ماں نے نا کہا، وہ آگے لیٹ گئی ماں، تو ماں کہنے لگی پترا میں مر رہی ہوں، میں نے کہا تھا میں مر جاؤں گی، کھاؤں گی نہیں جب تک تو محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑے گا۔ تو صحابی پاک کا جملہ بڑا حسین تھا، کہا تو تو ایک ماں ہے نا، تو تو ایک ماں ہے اور تیرے اندر ایک روح ہے، ایک بار نکلے تو پلٹ کے نہ آئے گی، کہا اگر 70 بار بھی رب تجھے زندگی دے اور تو 70 بار میرے سامنے ایک ایک کر کے مر جائے تو کہا 70 بار تیرا مرنا قبول ہے، مگر ایک لمحہ کے لیے دامن مصطفیٰ چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ تو برادر عزیز وقار، اگر ماں باپ اچھائی کے معاملے میں قسم اٹھاتے ہیں، خیر کے معاملے میں قسم اٹھاتے ہیں کہ بیٹا نیک رہے گا، تو بیٹے کا حق ہے وہ نیک رہے، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ برائی سے روکا تھا ماں باپ نے، قسم اٹھا لی تھی، تو بیٹے کا حق ہے کہ اس قسم کو ماں باپ کو پورا کرے۔ تو گویا کہ یہ ہمارے لیے ایک طریقہ بھی سمجھ آ گیا، ہم چاہتے ہماری اولادیں نیک ہو جائیں تو اولاد کو سمجھا کے، تعلیم دے کے، قسم کی اہمیت بتا کے، پھر ان کو یہ قسم دینا گویا کہ جائز ہوا کہ بیٹا میں دنیا تو چلے جانا تے نیکی دا راہ نہ چھڈی، نماز نہ چھڈی، زکوٰۃ روزہ حج یہ نہ چھڈی، خیر دے کم نہ چھڈی، تے پترا برائی والے پاسے نہ جا۔ تے اج اساں جائیداد چھڈ کے تے اے تک اولاد نوں کہا بھی کاکا خیال کریو میں بڑی اوکھیاں بنائیاں، تے اے اساں کدے نہیں کہا بھی کاکا ایمان بڑا اوکھا لبھیا ہے، کاکا حیا بڑا اوکھا ملیا ہے۔ ہم نے یہ تو کہا پترا اے میں عزت بڑے اوکھے بنائیے تے میری عزت نوں پیراں 'چ نہ رول دے ویا، تو جڑی بنائی ہے وہ خیال ہے، جڑی جائیداد کمائی ہے وہ خیال ہے، تے جڑی خدا نے انیاں بڑیاں نعمتاں عطا کیتیاں وہ کدے خیال ہی نہیں کیتا۔ اللہ تعالیٰ آج دی ساڈے سونا سبق قبول کرے، انشاءاللہ آج 6 ہو گئے تے اگلا سبق پھر ڈائریکٹ سبق ہی پڑھیں گے، ادھر ادھر نہ جاواں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے بند